ہجری کا واقعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ، جس کو کہتے ہیں غزوہ تبوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 غزوات کیے۔ غزوہ اس لڑائی اور جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرمائے، اسے کہتے ہیں غزوہ۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 27 جنگیں اور لڑائیاں ایسی ہیں جس میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ آپ کی زندگی کا آخری غزوہ اسے کہتے ہیں غزوہ تبوک، روم کے خلاف یہ لڑائی تھی، جس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینہ میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب اس لڑائی کے لیے نکلیں گے، یعنی کسی کو رہنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ تمام ایمان والے نکلے۔ اس موقع پر منافقین آپ کے پاس آئے اور آ کے جھوٹے بہانے بنانے لگے، کہنے لگے ہمارے گھر خالی ہیں، گھر میں کوئی نہیں، گھر کی کون حفاظت کرے گا؟ کسی نے اپنی کوئی مجبوری بیان کی، کسی نے اپنا کوئی دکھ بیان کیا، کوئی پریشانی بیان کی، حالانکہ وہ سب کے سب جھوٹ بول رہے تھے، سچ نہیں بول رہے تھے۔ جب غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو جو منافقین تھے وہ آپ کے پاس آئے۔ 11واں پارہ، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آ کے اپنے عذر پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لا تعتذروا، انہیں کہو عذر مت بیان کریں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے کے سارے۔ لیکن پیچھے رہنے والوں میں کچھ مخلص ایمان والے بھی تھے، ان میں 3 کا واقعہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہے۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں آئے۔ جب آپ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے آ کے زبان سے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، کہا جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو جب انہوں نے سچ بولا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ وحی کے ذریعے مجھے تمہارے بارے میں نہ بتا دے۔ ان میں 2 صحابی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ بوڑھے صحابی تھے، یہ بدری صحابی تھے، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری نہیں تھے، لیکن اس کے بعد تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ تم سب ان 3 مسلمانوں سے بائیکاٹ کر دو، ان سے بولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ سارے صحابہ کرام نے ان 3 صحابہ سے بائیکاٹ کر دیا۔ غور کریں کہ اللہ کے نبی بائیکاٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں تو جو اللہ کے نبی کہہ دیں ایمان والوں کے ذمے ہے اس پہ ڈٹ جائے۔ اب ان کے رشتہ دار بھی ان سے گفتگو نہیں کر رہے، جو جگری یار تھے انہوں نے بھی منہ پھیر لیا کہ اللہ کے نبی نے ان سے بائیکاٹ کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ 40 دن تک یہ بائیکاٹ رہا۔ 40 دن کے بعد آپ نے پھر ایک اور حکم فرمایا اب یہ اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جائے۔ اب وہ 2 صحابی تو بوڑھے تھے، انہوں نے آ کے عرض کی ان کی بیویوں نے بھی کہ ابھی ان کو ہم سے کوئی حاجت نہیں، صرف خدمت ہی کرتی۔ تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی بھی ان کی خدمت کرتے رہو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھی جدا کر دیا بھی ٹھیک ہے تم چلی جاؤ اپنے گھر۔ اس موقع پر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ 50 دن بعد پھر اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں آیات نازل کی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ جو 3 آپ کے صحابی پیچھے رہ گئے ہیں نا، اب اللہ جل جلالہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے جنہوں نے سچ بولا اللہ جل جلالہ نے ان کے سچ کو ان کی نجات کا ذریعہ بنایا، بلکہ ان کی اتنی بڑی عظمت کا ذریعہ بنایا کہ ان کی تعریف اپنے قرآن میں بیان کر دی۔ اور جن منافقین نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ ان کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا۔ اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، جنہوں نے سچ بولا ان سے اللہ بھی راضی اور اللہ کے نبی بھی راضی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب سے فرمایا اے کعب، جتنے دن تمہاری زندگی میں گزریں، تمہاری والدہ کے تمہیں جنم دینے سے لے کے آج کے دن تک، یہ آج کا دن تمہارے لیے بہت عظیم ہے،
بہت برکت والا ہے، جس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن میں آیتیں نازل کیں کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔